ڈاکٹر صلاح الدین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یوں لگتا ہے کہ انڈیا نے 3 طرح کی جو آڈینس ہے اس کو ایڈریس کیا ہے. ان کی اپنی لوکل آڈینس ہے اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کو اس نے جواب دیا ہے, انٹرنیشنل آڈینس کو اس نے جواب دیا ہے. ابھی جو خالد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ انٹرنیشنل آڈینس کو یہ پیغام دیا کہ جی ہم نے تو پاکستان کو پہلے سے انفارم کر دیا تھا کہ جی سیلاب آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. اپنی ملک کی جو آڈینس تھی اس کو یہ اس نے باور کرا دیا کہ میں نے اپنی تقاریر کے اندر آفیشلی یہ کہا تھا کہ پاکستان کو یا تو پانی نہیں دیں گے, اگر پانی دیں گے تو پھر سیلاب کی شکل میں دیں گے اور وہ اسے سنبھال نہیں پائیں گے کہ جی اسے مینج نہیں کر پائیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا نقصان ہوگا. پاکستان کو تو آف کورس اس نے وہی جواب دے دیا کہ جی آپ کو پانی کو جو ہے آپ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. آپ کس طرح سے ویو کرتے ہیں اس کی یہ 3 prong جو اسٹریٹجی ہے اور جس طرح سے اس نے نہ صرف لوکل, انٹرنیشنل اور پاکستان کی جو آڈینس ہے اس کو اس نے جواب دیا ہے؟ کیا آپ اس سے سہمت ہیں یا مختلف رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بالکل درست اشارہ کیا. دیکھیے, معلومات, مسائل اور ان کا حل یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے, جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو معلومات کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھے گا نا. اس نے مسئلے کا حل کرنا ہے تو اگر معلومات درست نہیں ہوں گی یا ناکافی ہوں گی تو حل بھی ممکن نہیں ہوگا. تو مسائل کو معلومات کے ساتھ جب ہم جوڑ دیں, یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے, پانی کے بہاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کی انفارمیشن سے حل ہو سکتے ہیں, جو کہ جس طرح جو آپ کا بنیادی کیس جو آپ نے بلڈ کیا, اور ان معلومات کو ایک ایسا ٹرک فلی انڈیا استعمال کر رہا ہے کہ جہاں وہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے لیے دقت بھی پیدا کر رہا ہے. تو اب اس کا ایک حل سوچنا چاہیے. معلومات کی رسائی کے اندر ٹرانسپیرنسی کو اگر ہم ایمبیڈ کر دیں, یعنی جو معلومات ملیں گی وہ معلومات سب تک یا ایک وائڈر کانٹیکس میں بھی لوگ ان سے باخبر ہوں گے, تو پھر وہ جو معلومات کی غلط ترسیل کر رہا ہے, ڈیلیڈ ٹرانسفر کر رہا ہے, اس کو پھر آپ رسپانسبل بھی قرار دیں گے. فی الوقت تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ٹریٹی ہمارے پاس تھی, وہ معاہدہ جس کے ذریعے ہم کچھ بھارت کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے تھے, بھارت اس سے دور ہٹ رہا ہے, گریز کر رہا ہے. اس گریز کو ختم کرنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. یہ فی الفور ممکن نہیں ہے. فی الفور تو ہمیں ان مسائل سے دوچار ہیں اور شاید اگلے 2 ہفتے تک ہم اسی میں رہیں گے. جب ہم یہ مسائل سے نکل آئیں اس وقت ہم دیگر مسائل میں نہ الجھ جائیں. ہم اس بنیادی مسئلے کو جو آئندہ سال مونسون کے اندر دوبارہ آئے گا, یہ اتفاق نہیں ہے. وہ لوگ جو ان کے ماہرین ہیں وہ اتنے حیران نہیں ہوتے ہیں جتنے عام طور پہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ ان کے بارے میں اشارات کرتے رہتے ہیں, ان کے ہونے سے پہلے بھی اور ہونے کے دوران. ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بات پہ آپ حیران ہیں اس پہ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں, اس کو ایسے ہونا تھا. ہاں, یہ جو معاملات ہیں کہ فلاں نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, تو اس کے مسائل اپنی جگہ پہ. اب دیکھیے, ڈیٹا کی بات ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس کتنا عمدہ ڈیٹا ٹرانسفر سسٹم ہے مقامی طور پہ, یعنی جب یہ نارتھ سے پانی چل رہا ہے تو ہم کتنے باخبر ہیں. ہمارے وزیر اعظم 2 نوجوانوں کو ان معلومات کی فراہمی کے اوپر داد و تحسین بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, جن کی اس معلومات کی رسائی کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بچا لیا گیا. تو کیا ہم ان 2 اجنبی لوگوں کی کوشش کے اوپر بھی ہی ہر وقت ہم تکیہ کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایک سسٹم ڈیٹا کا, انفارمیشن کا بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے. ہمیں ایک سسٹم پانی کی گزرگاہوں کو نہ روکنے کا بلڈ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں کر سکے ہیں. تو جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو فوکس کرنے کے نتیجے میں ہم اس سے توجہ ہٹا لیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو بہت کچھ جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور اگر ہم کرتے تو اتنی دقت نہ ہوتی.